سامعین حضرات، نیو نیشنل الیکٹرک کے جانب سے جلسہ سیرت پاک دسمبر 2016 نعت تقریر کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ کہ اگر کوئی شعر بھول جاؤں تو نیا شعر ذہن پر آ جاتا ہے، اتنی محبت سے پڑھتے رہے۔ بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہو تو بولو، تم کہتے ہو سرکار ہماری ہی طرح ہے، ان سا تو بڑی بات ہے مرسا ہو تو بولو، ان سا تو بڑی بات ہے مرسا ہو تو بولو، ان سا تو بڑی بات ہے مرسا ہو تو بولو، ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے، تم کو بھی خدا نے یہی بولا ہو تو بولو، تم کو بھی خدا نے یہی بولا ہو تو بولو۔ سیکنڈ لاسٹ شعر، تم کو بھی خدا نے یہی بولا ہو تو بولو، ان کا تو عرق مشک ہے لیکن تمہیں نزدیک اپنا ہی پسینہ جو گوارا ہو تو بولو۔ اب اگر میں جو شعر پڑھ رہا ہوں، خدا قسم اگر آپ نے شرکت نہیں کی تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی، میں سرکار عبداللہ عبدال کی بارگاہ میں شکایت کروں گا آپ کی، اتنا مان لیں۔ آپ اگر ان کے دیوانے ہیں تو آپ اپنی محبت کا اظہار کریں۔ عاشقوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ نبی سے محبت بھی کرے اور نبی کے دشمنوں سے دشمنی بھی کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بس اس حوالے سے ذرا ایک مرتبہ اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ۔ اگر اچھا شعر نہ لگے تو پیسے واپس، سمجھ رہے ہیں؟ بالکل واپس۔ بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہو تو بولو، تم کہتے ہو سرکار ہماری ہی طرح ہے، ان سا تو بڑی بات ہے مرسا ہو تو بولو، ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے، تم کو بھی خدا نے یہی بولا ہو تو بولو، ان کا تو عرق مشک ہے لیکن تمہیں نہیں اپنا ہی پسینہ جو گوارا ہو تو بولو، ان پر تو درودوں کی ہوا کرتی ہے بارش۔ جہاں جہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے دیوانے ہیں تو ثبوت پیش کیجئے گا۔ تم کہتے ہو سرکار ہماری، تم کہتے ہو سرکار ہماری ہی طرح ہیں، ان سا تو بڑی بات ہے مرسا ہو تو بولو، ان سا تو بڑی بات ہے مرسا ہو تو بولو، ان پر تو درودوں کی ہوا کرتی ہے بارش، تم پر کوئی لاہور نہ پڑتا ہو تو بولو، ان پر تو درودوں کی ہوا کرتی ہے بارش، ان پر تو درودوں کی ہوا کرتی ہے بارش۔ بہت بہت شکریہ حضرات کا۔ یہ کہاں کی بات کہاں چلی گئی علی صاحب؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے سید صاحب نے کہا پھر سے پڑھ دیجئے، میں ایک آدمی ذرا سا کھڑے ہو کے لگا دے ایک نعرہ، اے ماشاء سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جواب دیں، یہ آواز بھی آپ کے ملک کی ہے، جی جی جواب دے دیں۔ بڑی مشکلوں سے کوئی آواز ابھر کے آئی تو اس کو آپ نے ایسے دبا دیا جیسے ہندوستان سے سچائی دبا دی گئی۔ ذرا سا پھر سے لگائیں بھائی، پھر سے لگائیں، کھڑے ہو کے لگائیں نعرہ ماشاءاللہ۔ امام حسین کے نام کا نعرہ ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے، پورا مجمع جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور سید صاحب قبلہ نے، حضور اختر میاں نے حکم دیا ہے، میں اسی گونج میں پڑھتا ہوں، بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہو تو بولو۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے آپ کی سلامتی کی دعا کی، کسی نے آمین نہیں کہا، لوگ نہیں چاہتے آپ سلامت رہیں۔ آپ کے شہر کا معاملہ آپ نبٹ سکتے ہیں۔ بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہو تو بولو، تم کہتے ہو سرکار ہماری ہی طرح، ان سا تو بڑی بات ہے مجھ سا ہو تو بولو، ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے، تم کو بھی خدا نے یہی بولا ہو تو بولو، ان کا تو عرق مشک ہے لیکن تمہیں نزدیک اپنا ہی پسینہ جو گوارا ہو تو بولو، ان پر تو درودوں کی ہوا کرتی ہے بارش، تم پر کوئی لاہور نہ، تم پر کوئی لاہور نہ پڑتا ہو تو بولو۔ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ میں میرے بھائی نے کچھ ایسی محبت بھری بات کی کہ اس میں ایک لفظ بولو آیا، وہ شعر بھی پتہ نہیں کہاں ذہن کے کس اسٹاک میں تھا، گیلری سے باہر آ گیا۔ بہرحال میں ایک گزارش کرتا ہوں، آپ ادب کے ساتھ بیٹھے۔ حضور الشاہ علامہ مفتی شبیر حسن قادری، سدھارتھ نگر اتر پردیش کی وہ آواز ہے جو آواز آج اس حوالے سے آپ کے حوالے ہوگی کہ اس آواز کی سانسوں کے آوا گبن پر، شاخوں پر حسین کی محبت کا پھول کھلا ہوا دیکھا۔ اسے موضوع ہی دیا گیا ہے، ناز جس پر کرے سجدہ وہ نمازی تو ہے۔ سمجھ گیا آپ لوگ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں اشارہ کس کی طرف ہے؟ امام حسین کی طرف ہے۔ زور سے بولیں کس کی طرف ہے؟ ذرا محبت سے بولیں کس کی طرف ہے؟ امام حسین کی طرف ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایسی آواز
مخلص آواز، مشفق آواز، نئے پودوں کے لیے سروقت جیسی آواز، محبتوں کا شامیانہ تقسیم کرنے والی آواز، اور تمام تر مسافران حرم کے لیے راہ میں محبتوں کی چھتریاں اہل بیت کی محبت کے حوالے سے نشر کرنے والی ذات آج آپ کے حوالے ہو رہی ہے۔ سدھارتھ نگر آپ کے شہر کا ایک بہت قریب صوبہ، اس کا ایک حصہ ہے۔ پڑھی لکھی زمین سے پڑھی لکھی شخصیتیں باہر نکل کر کے آتی ہیں اور وہ مذہبی اخبارات کی سرخیوں کا حصہ بن جاتی ہیں۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں آقا حسین کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس باوقار لہجے کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ذرا حسین کے نام پر ایک نعرہ استقبالیہ لگا دیں تاکہ میں حضرت کو آپ کے حوالے کر دوں۔ جواب دے جواب دے جواب دے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک آواز ادھر سے، بھائی ادھر سے کوئی ایک نعرہ لگا دے، ماشاءاللہ ادھر سے بائیں طرف سے لگا دے، بائیں طرف سے کوئی ایک نعرہ لگا دے۔ جی بیٹے تم اب ادھر بیٹھ جاؤ، جی اللہ آ گیا۔ سرنگ سے گئے ہو کیا تم نیچے سے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تم الگ ہو وہ الگ ہے کہ دونوں ہیں ایک خواب کی تعبیر کی طرح، دونوں ہیں ایک راہ کے رہگیر کی طرح، یہ خواب کی طرح تو وہ تعبیر کی طرح۔ آپ کی فوٹو کاپی ہے وہ۔ بہرحال اگر کہیں سے نعرہ نہ لگے تو نعرہ لگانے والوں سے گزارش ہے کہ وہ وہاں سے اٹھ کر کے دور دور جا کے بیٹھ کے لگائیں نعرہ، تاکہ مجھے تھوڑی سی غلط فہمی ہو جائے کہ ہر طرف سے نعرے لگ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں محبت اور احترام کے ساتھ میں، کوئی بھی ہو بہت خوش قسمت لوگ ہیں حسین کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو امام حسین کا ذکر ہوگا، امام حسین کی قربانی کا مقصد سمجھ میں آئے گا۔ مخدومہ زینب کے تارو پود مسکراتے نظر آئیں گے، مخدومہ سکینہ کی خشک ہونٹوں کی پپڑیاں آج برکتوں کو تقسیم کریں گی، مخدومہ ام الفضل کے دامن کا صدقہ بٹے گا، مخدومہ ام البنین کی صبر کی پاکیزہ کرنیں آج تقسیم ہونے جا رہی ہیں، مخدومہ فضہ کی بارگاہ کی وہ عظیم الشان ذرہ نوازی جس کی بھیک مانگ کر کے تاروں کو چمکنے کا ہنر آ گیا، اس پاکیزہ اظہار کے پیراگراف کے لیے سرکار مولا عباس علمبردار جو وفاؤں کا شہنشاہ ہے ان کے تذکرے کے لیے، سرکار قاسم جو میرے آقا کے شہزادے ہیں ان کی جرأت اظہار کے لیے، سرکار اون محمد جو مسلم بن عقیل کے گھر کے وہ فرد ہیں جو مخدومہ زینب کی پاکیزہ دامن مقدس کی پروردہ ہے، ان آوازوں کی سسکیوں کا جو انتظام کیا گیا ہے، انہی سسکیوں میں ہماری دنیا بھی سمر جائے گی اور ہماری آخرت بھی سمرتی نظر آئے گی۔ منبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء ملت اسلامیہ، قابل قدر بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی فتمہ ماں اور بہنوں، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحۃ علی حضرت النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه نبيا مخبرا وآمرا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين،
وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي تعظيما لحقي خلق الله عز وجل من ذلك القول ملكا له جناح بالمشرق وآخر بالمغرب ويقول الله عز وجل له صل على عبدي كما صلى على نبي فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، کیا کہنا، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے. کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ. شاہ سے مراد حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کی مقدس ذات. کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ، اور اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی، اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی. نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ سیف رضا صاحب کی خوبصورت نقابت آپ سن رہے ہیں، جنہوں نے پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک کا دورہ کر کے نظامت کے فن کو ایک نئی سمت دی ہے. اس عظیم نقیب کی نقابت آج آپ کے اس تاریخی اجلاس میں ہو رہی ہے. لائق مبارکباد ہیں آپ سبھی حضرات کی ایسے عظیم مہمانوں کا خیر مقدم اپنی سرزمین پہ کرتے ہیں جو بزرگوں کی آمد کی امین ہے. یہ سرزمین سہسرا نہ جانے کیسے کیسے عارفان باللہ اور اولیاء کرام کے مقدس تلوں کا بوسہ لیا ہے اس سرزمین نے. تو اب میں علامہ سیفی صاحب کو سے عرض کرنا چاہوں گا کہ سن لیجئے، اس سرزمین پر انشاءاللہ صبح قیامت تک ان کی نسلیں مسکراتی رہیں گی اور مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگتا رہے گا. اس لیے کہ دولت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، دولت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے پاس بس عشق نبی لے جائے گا. اور تھام لے مسلک امام احمد رضا کا، تھام لے مسلک امام احمد رضا کا، تھام لے باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا.
باغ جنت میں تجھے سبحان اللہ مسلک یہی لے جائے گا۔ علامہ سیفی کی خصوصی توجہ چاہتے ہوئے یہ ادب دوست ہیں اور ایک ایک لفظ کی قیمت جانتے ہیں۔ اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی آ ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ، آ ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ۔ ان کے آگے دولت دنیا کا ذکر، اے ابن سعد، ان کے آگے دولت دنیا کا ذکر، اے ابن سعد، ارے کھیلتی تھی جن کی ٹھوکر تاج سلطانی کے ساتھ، کھیلتی تھی جن کی ٹھوکر تاج سلطانی کے ساتھ، اور حشر تک زندہ ہے تیرا نام اے ابن رسول، حشر تک زندہ ہے تیرا نام اے ابن رسول۔ تو نے وہ احسان کیا ہے نوع انسانی کے ساتھ، تو نے وہ احسان کیا ہے نوع انسانی کے ساتھ، اور غیرت حق کو کہیں دیکھو نہ آ جائے جلال، غیرت حق کو کہیں دیکھو نہ آ جائے جلال۔ ظالموں ہولی نہ کھیلو خون انسانی کے ساتھ، ظالموں ہولی نہ کھیلو خون انسانی کے ساتھ۔ کاش ہر مسلم سمجھتا اس کو آسانی کے ساتھ، کاش ہر مسلم سمجھتا اس کو آسانی کے ساتھ۔ نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ، نعمت عظمت اسلام کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ۔ اور کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، قربانی امام حسین، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، دل بھی جھکتا تھا۔ آئیے انتہائی خلوص اور عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم تاجدار دو جہاں سرور کائنات، فخر کائنات، اصل کائنات، خلاصہ کائنات، جان کائنات، روح کائنات، سید الکل حضور رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، اللہ کے محبوب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار شاہانہ میں بانداز غلامانہ درود و سلام کا تحفہ پیش کر لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیکہ یا رسول اللہ۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پورا مجمع باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیکہ یا رسول اللہ۔ اپنی اور اپنے مرحومین کی نجات و بخشش کے لیے عشق و عقیدت کی ساری توانائیوں کو سمیٹ کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ کرم میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرات، سہسرام کی سرزمین کا یہ عظیم الشان اور تاریخی اجلاس خدا اس کے ارکان کو، ان کے تمام معاونین کو اور محترم المقام عالی جناب ابرار احمد رضوی صاحب کو اور جناب حاجی نظام الدین نوری صاحب کو اور محترم المقام عزت مآب عالی جناب الحاج عبد الجلیل اشرفی صاحب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو خدا سلامت رکھے۔ ان سب کو دین و دنیا کی برکات عطا فرمائے، جنہوں نے بڑا ہی خوبصورت پروگرام آپ کی روبرو اور آپ کے سامنے پیش کیا۔ یقیناً
یہ نیتوں کا خلوص ہے، یہ محبت ہے، یہ جذبہ ہے، یہ لگن ہے۔ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کا کرم اور کربلا والے سرکاروں کا کرم جن پر ہوا کرتا ہے، وہ اسی طرح ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور نذرانہ محبت پیش کرنے کے لیے محفلوں کو سجاتے ہیں۔ پروردگار عالم کربلا والوں کے صدقے میں ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ بلند آواز سے بولیے۔ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قبولیت کا کون سا وقت ہو اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، خدا قدیر و جبار کی بارگاہ میں بندے کے دل سے نکلنے والی آواز اور صدا شرف قبولیت حاصل کر لے۔ اس لیے ایسے موقعوں پہ کبھی بھی خاموش مت رہا کیجئے پیارے، یہ آپ کے دنیا کے لیے بھی اچھا ہے اور آخرت کے لیے بھی اچھا ہے۔ شعراء کے حسین کلام کو اور خوبصورت انداز کو سن کر کے آپ خوب اچھل رہے تھے اور مچل رہے تھے۔ یقیناً زندگی کی بہاریں آپ میں ہیں، محبت رسول کا حسین جذبہ آپ کے اندر ہے اور عشق رسالت کے سمندر میں غوطے لگانے کا آپ کے پاس حوصلہ ہے۔ تو پیارے آئیے میں بھی دو چار شعر پیش کر کے مداحان خیر الانام میں اپنا نام لکھا لوں، اگر آپ اجازت دیں۔ اجازت ہے؟ نعت سرکار کی جس شخص نے عادت کی ہے، نعت سرکار کی جس شخص نے عادت کی ہے، یہ نہ سمجھو کہ کوئی ہلکی عبادت کی ہے، یہ نہ سمجھو کہ کوئی ہلکی عبادت کی ہے، اور رتبہ سرور عالم کو کوئی کیا جانے، رتبہ سرور عالم کو کوئی کیا جانے، مشت ابو جہل میں کنکر نے اطاعت کی ہے، مشت ابو جہل میں کنکر نے اطاعت کی ہے، اور فاطمہ زہرا نے کس درجہ سخاوت کی ہے، فاطمہ زہرا نے کس درجہ سخاوت کی ہے، اپنی آغوش میں پرورش امامت کی ہے، اپنی آغوش میں پرورش امامت کی ہے، اور سر کٹا پھر بھی رہا نیزہ پر سب سے آگے، سر کٹا پھر بھی رہا نیزہ پر سب سے آگے۔ ارے کس نے اس شان سے دنیا میں امامت کی ہے، کس نے اس شان سے دنیا میں امامت کی ہے، اور پوچھتے کیا ہو بھلا رتبہ سرے شبیر، پوچھتے کیا ہو بھلا رتبہ سرے شبیر، نیزے پہ چڑھ کے بھی اس سر نے تلاوت کی ہے، نیزے پہ چڑھ کے بھی اس سر نے تلاوت، واہ 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 واہ، نیزے پہ چڑھ کے بھی اس سر نے تلاوت کی ہے، اور نعت سرکار کی جس شخص نے عادت کی ہے، یہ نہ سمجھو کہ کوئی ہلکی عبادت کی۔ ایک مرتبہ اور نذرانہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرات، ابھی ناظم اجلاس اور نقیب اعظم ہندوستان نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھی کہ آج کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو میرے آقا حسین اعظم کی عظمتوں کو گھٹانا چاہتے ہیں، ان کی شان میں ناسبہ اور بےہودہ کلمات کا استعمال کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ایسے نادانوں کو سوچنا چاہیے اور یاد رکھو، میرے آقا حسین کرب و بلا کی دھرتی پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، حکومت کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، اور میرے آقا حسین
دنیا کے حکمران نہیں بننا چاہتے تھے، بلکہ وہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں. محبت سے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور یہ سرداری کسی دنیا دار نے نہیں عطا کی ہے، بلکہ دونوں جہاں کے مالک و مختار نے ان کے نانا جان نے عطا کی. ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنت فی الجنہ، بے شک حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. میرے دوستو اور بزرگوں، ناز ہے سجدے کو جس پر، وہ نمازی تو ہے. میرے آقا حسین کا سفر کربلا صبر سے شروع ہوتا ہے اور سجدے پہ جا کر پورا ہوتا ہے. بولو سجدہ کیا ہے کربل کی دھرتی پہ کہ نہیں میرے آقا حسین نے؟ اے لوگوں، حسین کا خون نہ تخت و تاج سے تولا جا سکتا ہے، نہ زر و جواہر سے تولا جا سکتا ہے، نہ حکومتوں سے تولا جا سکتا ہے، نہ اقتدار سے تولا جا سکتا ہے، نہ دولت و ثروت سے تولا جا سکتا ہے. حسین کا خون اگر تولا جائے گا تو عظمت مصطفیٰ سے تولا جائے گا، یہ احترام شریعت سے تولا جائے گا، اور یہ احترام کعبہ سے تولا. حسین کا گھرانہ دین بچانے کے لیے، علی کا گھرانہ دین کو پالنے کے لیے، دین کی پرورش کے لیے. اسی لیے تو اے علی، تمہارے گھر میں اگر فقر و فاقہ ہے تو ماتھے پہ شکن نہ لانا. اے علی، یہ فقر و فاقہ کی زندگی گزار لو. میں بیٹی سلطنت اسلامیہ کی مقدس شہزادی، جنتی عورتوں کی سردار، جن کے بارے میں سید عالم نور مجسم ارشاد فرماتے ہیں، میری بیٹی فاطمہ کو جب محشر میں بلایا جائے گا اور پل صراط سے گزر کرنے کا حکم دیا جائے گا، اس وقت منادی ندا کرے گا، پکارنے والا پکارے گا، آواز دینے والا آواز دے گا، اے محشریوں، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اس لیے کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر کرنے والی ہیں. ان کی شان یہ ہے، ان کی شان یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے آقا حسین کیا ہے؟ میرے دوستوں، کسی رائٹر سے اگر پوچھو تو ہو سکتا وہ جھوٹ بول دے. کسی مصنف سے اگر پوچھو، کسی لیکھک سے اگر سوال کرو تو ہو سکتا ہے غلط بیانی سے کام لے لے. کسی شاعر سے پوچھو تو ہو سکتا ہے محبت میں آگے بڑھ کر کے بول دے. کسی خطیب سے پوچھو تو جوش عقیدت میں ہو سکتا ہے بول دے. آؤ اس پاکیزہ ذات سے پوچھیں جو ہندوستان کے والی ہیں، ولایت ہند، جن کو نبی کونین سلطان دارین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما کر کے ہندوستان کا راجہ بنا کر کے بھیجا ہے. میرے خواجہ ہند کے راجہ سنجر کی سرزمین سے چل کر اجمیر کی بنجر دھرتی پر اسلام کی عظمت کا پرچم بڑی شان و شوکت کے ساتھ میرے خواجہ نے گاڑ دیا ہے. آؤ سرکار خواجہ غریب نواز سے پوچھا جائے حسین کیا ہے؟ سرکار آپ بتا دو تو وہ ارشاد فرماتے ہیں حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین دین ہیں، حسین دین کی پناہ ہیں. سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین. یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہیں. اور اکبر کیرانوی کے الفاظ میں یوں کہہ لیا جائے ایما حسین مرکز ایما حسین ہیں، ایما حسین مرکز ایما حسین ہیں. دوش نبی کی رحل کا قرآن حسین ہیں.
دوش نبی کی رحل کا قرآن حسین ہیں۔ حضرات گرامی، مولا علی کی زندگی اسرت کی زندگی ہے، مولا علی کی زندگی مشقت کی زندگی ہے، مولا علی کی زندگی بظاہر پریشانیوں کی زندگی ہے، بظاہر غربت و افلاس کی زندگی ہے، فقر و فاقہ کی زندگی ہے۔ یہ مجبوراً نہیں تھا بلکہ یہ اختیاری تھا، اختیاری تھا۔ اے علی مشقتوں کو برداشت کرو، اے علی فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرو، اے علی مصیبتوں کے ماحول میں رہو، اس لیے کہ مصیبتوں کے ماحول میں جب رہو گے، فقر و فاقہ کے ماحول میں جب رہو گے تو جانتے ہو معاملہ کیا ہوگا؟ معاملہ یہ ہوگا کہ کرب و بلا کی دھرتی پر یزیدیت کے کھنکتے سکے حسین کا سودا نہ کر سکیں، بلکہ یزیدیت کی چھاتی پر چڑھ کر حسین اسلام کے عظمتوں کا پرچم صبح قیامت تک کے لیے بلند کر دے، صبح قیامت تک کے لیے بلند کر دے۔ یزیدی سکے حسین کو خرید نہ سکیں، یزیدی سکوں کی چمک اور دمک نگاہوں کو خیرہ نہ کر سکے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے، سیدہ کا عالم یہ ہے کہ ان کے گھر کھانا جبریل جنت سے لے کر کے آئیں، جن کے جوڑے آسمان جنت سے لے کر کے فرشتے آئیں اور جبریل آئیں، جن کی چکی فرشتے چلائیں، جن کے گھر کا عالم یہ ہو، سیدہ طیبہ طاہرہ سلطنت اسلامیہ کی مقدس شہزادی فاطمہ خاتون جنت، جنتی بیبیوں کی سردار حضرت فاطمہ رو رو کر دعائیں کرتی تھی، رو کر دعائیں کرتی تھی، مولا راتوں کو تو نے بڑی چھوٹی بنا دیا ہے، بڑی چھوٹی بنا دیا ہے، اے پروردگار، اے مولا کسی رات کو اتنی بڑی بنا دے، اتنی بڑی بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کر 2 رکعت نماز ادا کر لے، اور میرے آقا حسین بچپن کے زمانے میں جب آپ پشت نبوت پر نبی سجدے میں ہوتے تو آپ نبی کی پیٹھ اقدس پر پشت انور پر بیٹھ جاتے، مصطفیٰ میرے سجدوں کو لمبا کر دیتے، طویل کر دیتے، لمبا کر دیتے تھے۔ آپ نے یہ واقعات علماء سے سنے ہوں گے۔ میرے دوستو، میں آپ کے ذہن و فکر میں جو بات ڈالنا چاہتا ہوں، جو پیغام دینا چاہتا ہوں سہسرام کے خوش عقیدہ مسلمانوں، اے عاشقان مصطفیٰ، اے غلامان رضا، میرا یہ پیغام دل کی تختی پر نوٹ کر لو کہ فاطمہ دعائیں کر رہی ہیں رو رو کر، مولا راتوں کو تو نے بڑی چھوٹی بنا دیا ہے، اور پشت پر، پیٹھ پر، پشت انور پر مصطفیٰ کے جب حسین بیٹھ جاتے بچپن میں تو نبی سجدوں کو بولو کیا کرتے؟ بولیے، لمبا کر دیتے، طویل فرما دیتے تھے۔ تو جانتے ہو میرے آقا حسین نے کرب و بلا کی دھرتی پر دشت نینوا میں حجرہ فاطمی کی بہاروں کو چھوڑ کر آئین مصطفیٰ بچانے کے لیے، دین کا نظام بچانے کے لیے، احترام شریعت بچانے کے لیے، کعبے کی عظمت کو بچانے کے لیے، قرآن کے تقدس کو بچانے کے لیے، عظمت اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے کہا میری ماں فاطمہ آپ رو رو کر سجدہ کرتی تھی، رو رو کر کے آپ دعا کرتی تھی کہ مولا رات لمبی کر دے کہ فاطمہ 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اب تیرا بیٹا حسین، تیرا بیٹا حسین، اے میری ماں فاطمہ تیرا بیٹا حسین کرب و بلا کی دھرتی پر ایسا سجدہ کرے گا، ایسا سجدہ کرے گا کہ سجدے میں جاتے ہوئے سب دیکھیں گے مگر سجدے سے اٹھتا ہوا کوئی نہ دیکھے گا۔ تیرے بیٹے حسین کا سجدہ اب صبح قیامت تک کے لیے ہوگا، صبح قیامت ہی کے دن اب یہ جھکا ہوا سر اٹھے گا، داور محشر کے سامنے عرصہ محشر ہی میں اب یہ اٹھے گا۔ میرے دوستو، جبھی تو ڈاکٹر اقبال نے، علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی، ہو سکے تو لائیے
دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ کرب و بلا کی دھرتی پر میرے آقا حسین نے جو سجدہ کیا ہے آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا، کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی نمازی کی نماز کو، کسی نمازی کے سجدے کو کعبے کی عظمت سلام کہہ رہی ہو، حرم کے مینارے سلام کہہ رہے ہوں، عرش کے تارے میں سلام کہہ رہے ہوں، قرآن کے پارے سلام کہہ رہے ہوں، سمندر کے دھارے سلام کہہ رہے ہوں، مگر حسین تمہارے سجدے کا عالم بڑا نرالا ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا عظیم ہے تمہارا وہ ایک سجدہ۔ میرے آقا حسین قیامت تک کے نمازیوں کے نمازوں کی آبرو کو بچا لیا ہے، تمام نمازیوں سجدہ کرنے والوں کے سجدوں کے وقار کو بچا لیا ہے۔ حسین تم نے وہ سجدہ کیا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے۔ جمال گنبد خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گلو غنچہ سلام کہتا ہے۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ حضرات حسین کے سجدے کو ناز ہے، سجدے پر جس کو وہ نمازی تو ہے، سجدے کو ناز ہے حسین پر۔ اے حسین سجدے کی آبرو آپ نے بچائی ہے کربل میں، سجدے کی روح کو بچایا ہے میرے آقا حسین نے۔ اور یاد رکھو سہسران کے خوش عقیدہ مسلمانوں، مصطفیٰ اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتے ہیں کل سبب و نسبی ینقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی۔ حشر کے دن تمام خاندان ختم کر دیے جائیں گے مگر میرا خاندان باقی رہے گا، میرا نسب وہاں بھی چلے گا، اور صرف نسب نہیں چلے گا بلکہ اس نسب کی اور اس رشتے کی غلامی کا کلاوہ اپنے گلے میں ڈالنے والے غلاموں کی پہچان بھی حشر میں باقی رہے گی۔ میرا خاندان باقی رہے گا اور میرے خاندان سے رشتہ غلامی جوڑنے والوں کا جذبہ غلامی باقی رہے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ان کی غلامی دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد ہے، امام عشق و محبت سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت آقائے نعمت مجدد اسلام شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان پکار اٹھے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اور یاد رکھیے آپ صاحبان اولاد ہیں، الحمدللہ آپ کے اولاد ہیں، بچے ہیں نا، جو بے اولاد ہوں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ ہر والدین کی کچھ لائبلٹیز ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں سے آپ روگردانی نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو آقا ارشاد فرماتے ادبوا اولادکم من ثلاث، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں؟ اس عظیم الشان تاریخی اجلاس میں سہسرام کے مرکزی سیرت کمیٹی کے اس تاریخی اجلاس میں میں بڑی قیمتی باتیں آپ کے دامن میں ڈال کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ میری باتیں اگر آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوں تو بول دیں سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں یا گفتگو ختم کر دوں؟ جی تقریر سننا چاہیں گے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، یقیناً
آپ سب عاشقان مصطفیٰ ہیں، اور عاشق جو ہوتا ہے وہ کبھی خاموش نہیں ہوا کرتا ہے۔ عشق سچا ہو تو آقا کی ثنا گائیں گے، عشق سچا ہو تو آقا کی ثنا گائیں گے، رہ نہ پائیں گے عقیدت کے کبوتر خاموش، رہ نہ پائیں گے عقیدت کے کبوتر خاموش، خامو لوح قلم نامو دفتر خاموش، حق توصیف نبی سارے سخنور خاموش، اور ان کی اوصاف کی کثرت کا بیان ناممکن۔ دوسرے قبیلے کا شعر دے رہا ہوں، ان کے اوصاف کی کثرت کا بیان ناممکن، کچھ اگر لکھنا ہو تو سورہ کوثر، کچھ اگر لکھنا ہو تو سورہ کوثر لکھیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم من ثلاث، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں؟ کیا سننا چاہیں گے آپ؟ آج ہی بتا دیں یا اگلے سال کے لیے چھوڑ دیں؟ اچھا آج ہی بتا دیں، اس لیے کہ اب آئندہ نہیں بلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، علماء اہل سنت خطباء اسلام آتے رہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لہراتا رہے، اور آپ کے چہروں پہ یہ مسکراہٹیں رہیں۔ یہ خادم آئے نہ آئے، میری جگہ پہ بہت سے علماء کرام آئیں گے، اور بہت سے بزرگوں کے مبارک قدم یہاں پڑ چکے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہہ دیا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی یہ بہاریں دیکھ کر کے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ بڑا اچھا انتظام ہے، مرکزی سیرت کمیٹی کا بڑا خوبصورت انتظام ہے، اور مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کا طریقہ بڑا پیارا ہے، دل کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ بڑی خوبصورت سماعتیں ہیں آپ حضرات کی، لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات کی، آپ سے مل کر یقیناً دل باغ باغ ہو گیا، اور ملک کے دوسرے صوبوں میں انشاءاللہ آپ کے اس جذبہ محبت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ بلکہ میں یہ کہوں گا پیارے، جو بھی کام کرو بس اعلیٰ حضرت کا وہی شعر ورد زبان کر لیا کرو، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جذبہ صادق کے ساتھ آپ کام کیجئے، یقیناً نیتوں کی بنیاد پر بندہ فائز المرام ہوتا ہے، کامیاب و کامراں ہوا کرتا ہے۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوا کرتی ہے، اس لیے نیتوں کی بنیاد پر ثواب ملتا ہے۔ نیتیں اچھی رکھیے، پاکیزہ رکھیے، انشاءاللہ اس میں برکتیں عطا کی جائیں گی۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ تلاوت القرآن، قرآن شریف کی تلاوت سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ، اور جب آپ کے مکان میں، آپ کی دکان میں، آپ کے گھر میں جب قرآن عظیم کی آیتیں تلاوت کی جائیں گی، جب اللہ کا مقدس اور پاکیزہ کلام پڑھا جائے گا تو آفات و بلیات وہاں سے دور ہو جائیں گے، مصائب کا شکار آپ نہ بنو گے، حوادثات کترا کے گزر جایا کریں گے، اس لیے کہ قرآن کریم کی برکتیں آپ کے مکان میں رہیں گی، قرآن کی برکتیں آپ کی زندگی میں رہیں گی۔ خدا کے فضل سے میں عافیت میں رہتا ہوں، خدا کے فضل سے میں عافیت میں رہتا ہوں، قرآن پاک کی برکت میرے مکان میں ہے، قرآن پاک کی برکت میرے مکان میں ہے۔ اور نقیب اعظم ہندوستان کی خدمت میں ایک شعر اور نظر کرتا ہوں، گھر سے آیت الکرسی پڑھ کے میں نکلتا ہوں، گھر سے آیت الکرسی پڑھ کے میں نکلتا ہوں، اس لیے تو راستے میں حادثہ نہیں ہوتا، اس لیے تو راستے میں حادثہ نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، آپ کے بچے قرآن پڑھیں، آپ کی بچیاں قرآن پڑھیں، ہمارے گھر کی بہن اور بیٹیاں قرآن پڑھیں۔ جب قرآن کی تلاوت کا ماحول ہمارے گھروں میں ہوگا تو بولو برکتوں کا نزول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر ہم کو برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں کہنا ہوگا مولانا صاحب کوئی تعویذ دے دو،
مولانا صاحب ایک تعویذ دے دو، گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے، بیٹا کہا نہیں مانتا ہے، بیٹی کہنا نہیں مانتی ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہے، بلکہ جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو انوار قرآن سے، قرآن کی برکتوں سے آپ کا گھر نور علی نور ہو جائے گا، جگمگ جگمگ کرنے لگے گا، فرشتے آئیں گے اس گھر میں زیارت کرنے کے لیے جس میں قرآن کی تلاوت ہوگی۔ فرشتگان الہیہ ایسے گھروں کو تلاش کرتے ہیں، ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو۔ اٹھائیے حدیث پاک کی بڑی ہی معتمد اور مشہور کتاب جو ہر مکتبہ فکر میں پڑھائی جاتی ہے، بغیر پڑھے ہوئے اس کتاب کو کوئی مولوی نہیں ہوتا ہے، اس عظیم کتاب کا نام ہے مشکاۃ شریف۔ اس میں آپ حدیث رسول دیکھیے، عن ابی ہریرہ و ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید یہ دونوں مقدس صحابہ کہتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ بیٹھنے والے اکیلے نہیں ہوتے، تنہا نہیں ہوتے، بلکہ فرشتگان الہیہ کے جلو میں بیٹھا کرتے ہیں، فرشتوں کے گھیرے میں بیٹھا کرتے ہیں۔ رحمت کبریا کے فرشتے ان کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت کبریا ان بیٹھنے والوں کو ڈھانپ لیا کرتی ہے اور اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ ونزلت علیہم السکینہ، اور ان بیٹھنے والوں کے دلوں میں چین اتار دیا جاتا ہے، اطمینان کی دولت اتار دی جاتی ہے، سکینہ نازل کر دیا جاتا ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور یہ بیٹھ کر فرش زمین پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زمین کی پستیوں میں یہ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ اتنے بلند ہوتے ہیں، اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں، ان کے مقدر کا ستارہ اتنا بلندی پہ ہوتا ہے کہ کربلا والوں کی یاد یہ بنا رہے ہوتے ہیں، سہسرام کی سرزمین پر سرکار امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، سہسرام کی سرزمین پر سیدنا جعفر صادق کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سہسرام کی سرزمین پر حضرت عباس علمبردار کا تذکرہ کر رہے ہیں، سہسرام میں بیٹھ کر حضرت علی اکبر کی شجاعت کے کارنامے پڑھ رہے ہیں، یہ سہسرام کی سرزمین پر بیٹھ کر حضرت علی اصغر کی شہادت بیان کر رہے ہیں، سہسرام میں بیٹھ کر حضرت امام حسین کے سجدے کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے استقلال کا ذکر کر رہے ہیں، سیدہ سکینہ، سیدہ ام رباب کے ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بیٹھنے والے تو یہ اکیلے نہیں ہیں، فرشتوں کے جلو میں ہیں، اور یہ زمین کی پستی میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت عرش پر مقرر فرشتوں کی محفل میں ان بیٹھنے والوں کو یاد فرما رہا، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تم کربلا والوں کا نعرہ لگاؤ گے سہسرام کی سرزمین پر، اور تمہارے نام کے نعرے لگیں گے عرش الہی پر، تمہارا ذکر وہاں کیا جائے گا، تم یہاں بیٹھ کر کے یاد کرو گے، تم وہاں یاد کیے جاؤ گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنے خوش نصیب ہیں آپ، کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کی قسمت کا ستارہ کتنی بلندی پہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھنا سیکھیے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے۔ اچھا، اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ذرا ہاتھ رکھ کر کے مجھے ایمانداری کے ساتھ ایک بات بتاؤ۔ ایک باپ ہے جس نے اپنی پوری زندگی کی تگ و دو اپنے اولاد کی خوشحالی کے لیے اور کامیابی کے لیے قربان کر دی۔ بولو، ہر والدین اپنے بچوں کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہیں، کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اچھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرات، کچھ لوگوں کا عالم یہ ہے کہ بمبئی میں ان کے بیٹے اگر کاروبار کرنے لگیں اور گھپلا بازی کر کے
روپیہ زیادہ کما کر کے بھیجنے لگے تو پوچھئے گا نقیب اعظم ہندوستان سے، پورے ہندوستان کا تقریباً ہر صوبے کا دورہ کرتے ہیں، پوچھئے آپ ان سے، تو ماں باپ یہی کہتے ہیں مولانا صاحب بیٹا لائن پا گیا، لائن پا گیا، لائن پا گیا، یعنی مکر و فریب سے کام لے تو لائن پا گیا، غداری کرے تو لائن پا گیا، دھوکہ دھڑی کرے تو لائن پا گیا۔ ارے اس لائن پانے سے بے لائن رہنا اچھا ہے، بے لائن رہنا اچھا ہے، اس لیے کہ مومن کی آرزو یہ ہوتی ہے، مومن کی طرف یہ ہوتی ہے، سبھی 4 دن کی ہے چاندنی، یہ ریاستیں، یہ وزارتیں، میرے مولا مجھے اس فقیر کی شان دے کہ زمانہ جس کی مثال دے، بڑے شوق سے انہی پتھروں کو شکم سے باندھ کے سو رہا ہوں، مجھے مال مفت حرام ہے، مجھے دے تو رزق حلال، مجھے مال مفت حرام ہے، مجھے دے تو رزق حلال دے۔ میرے دوستو، میرے سامنے جو پہاڑ تھے، میرے سامنے جو پہاڑ تھے، سبھی سر جھکا کے چلے گئے۔ میرے مولا جسے چاہے تو یہ عروج دے اور جسے چاہے تو یہ سوال دے، مجھے مال مفت حرام ہے، مجھے دے تو رزق حلال دے۔ رزق حلال حاصل کرو، خود کھاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ، اس لیے کہ بزرگوں کی محبت پیدا ہوگی، دل میں گداز پیدا ہوگا، عشق رسول کا حسین جذبہ پیدا ہوگا، کربلا والوں سے وفاداری کا جذبہ پیدا ہوگا، شہنشاہ بغداد کی وفاداری کا جذبہ پیدا ہوگا، مخدوم سمنا کی وفاداری کا جذبہ پیدا ہوگا، بزرگوں کی وفاداری کا سبق بچوں کو گھر کے ماحول میں مل جائے گا۔ اگر رزق حلال آپ نے کھایا ہے تو دل میں خشیت خدا پیدا ہو جائے گی، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، چہرے پہ جلال اور وقار پیدا ہو جائے گا اور زبان میں تاثیر عطا کر دی جائے گی۔ میرے دوستو، رزق حلال کی بے پناہ برکتیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ اب ایک باپ ہے جو دنیا سے رخت سفر باندھ رہا ہے، دنیا سے جانے والا ہے، موت کی آغوش میں پہنچنے والا ہے، اپنے زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ ایک باپ اپنی بھری ہوئی تجوریوں کی چابی لا کر کے پیش کر دے، کیا باپ کی روح خوش ہو جائے گی؟ دولتوں کا انبار اور خزانہ دیکھ کر باپ کی روح خوش نہیں ہو سکتی ہے، تخت و تاج دیکھ کر کے باپ کی روح کو تسکین نہیں مل سکتی ہے، قرار اور چین نہیں آ سکتا ہے۔ روپے اور پیسے دیکھ کر کے، زر و جواہر دیکھ کر، ہیرے اور جواہرات دیکھ کر، موتیوں کو دیکھ کر، دولتوں کا انبار دیکھ کر، یہ سب دیکھ کر کے روح کو چین نہیں آ سکتا ہے، مگر بچہ حافظ قرآن اگر ہے، عالم دین ہے، شریعت کا پابند ہے، بزرگوں کا وفادار ہے، اس نے یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی، بولو باپ کی روح کو سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ایسے احسان کے مسلمانوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، علم دین پڑھاؤ، اور یاد رکھنا میں کبھی بھی ایک لمحے کے لیے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کالجز میں اور یونیورسٹیوں میں جانے کی ممانعت اسلام نے کی ہے، اس لیے میں خود اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں۔ بریلی شریف سے فراغت کے بعد میں نے شبلی ڈگری کالج پوروانچل وشو ودیالیہ سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی ہے، گورکھپور یونیورسٹی سے ایم اے کر کے میں پی ایچ ڈی کی تیاریاں کر رہا تھا کہ میرے وطن کے دارالعلوم سے بلاوا آیا اور میں خدمت دین کے لیے اپنے دارالعلوم میں چلا آیا۔ میرے دوستو، شاید رب کو یہی منظور ہے آپ کی خدمتیں کرتا رہوں۔ میرے دوستو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر دو تاکہ کوئی بدعقیدہ کبھی عقیدے پہ ضرب نہ لگا سکے، عقیدے کو نہ بگاڑ سکے۔ اور نماز ضروری ہے، سجدہ بے پناہ ضروری ہے، مگر اس سے زیادہ مشکل کام ہے سجدوں کی حفاظت، نماز کی حفاظت۔ اور یاد رکھنا، سجدوں کو درجہ اعتبار دینے کے لیے، سجدوں کو معتبر کرنے کے لیے
ایک اور چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے عشق رسول، وہ ہے محبت رسول، تعظیم مصطفیٰ، محبت اہل بیت۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک سجدے کام نہیں آ سکتے۔ بے دل مرحوم نے بڑی اچھی دل کو لگتی ہوئی بات کہی تھی، اور ذہن پر وہ شعر آ گئے، بے عشق عبادت جس نے کی وہ منہ پہ اسی کے ماری گئی، بے عشق عبادت جس نے کی وہ منہ پہ اسی کے ماری گئی۔ ابلیس نے روکھے سجدوں کا اللہ سے انعام لیا، ابو جہل بڑا بدقسمت تھا، میں خانے ہی میں محروم رہا، گھر بیٹھے ہوئے سے قرنی نے بھی عشق نبی کا جام لیا۔ یاد رکھنا، سجدوں کو مقبول کرانے کے لیے، سجدوں کو درجہ اعتبار تک پہنچانے کے لیے، سجدوں کا اعتبار اس وقت ہے جب عشق رسالت کے سائے میں کیے جائیں، محبت رسول کے سائے میں کیے جائیں، تعظیم نبی کے جذبے سے کیے جائیں، وہی سجدے رب کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ ورنہ زمانے نے اور تاریخ نے بہت سجدوں کو دیکھا ہے، ایسے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ اس کی نمازوں کی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے، اس کے سجدوں کی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے، مگر نہ سجدے بچے اور نہ سجدہ کرنے والا۔ صرف تعظیم نبی سے انکار کیا تھا اور ساری عبادت بولو۔ ارے کربل کی دھرتی پر یزیدی بھی سجدہ کر رہے تھے نا، اور حسین بھی سجدہ کر رہے تھے، مگر یاد رکھنا، پوچھا تھا کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے، قرآن عظیم کی آیت مبارکہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پوچھا تھا کسی نے کہ حضور اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ مل مراد بحبل اللہ، جواب عطا فرمایا تھا حضرت جعفر صادق نے، نحنو حبل اللہ، نحنو حبل اللہ۔ پوچھا تھا پوچھنے والوں نے اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے، تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا تھا کہ ہم ہی تو اللہ کی رسی ہیں، آل رسول ہی اللہ کی رسی ہیں۔ پتہ یہ چلا یہ کربلا کے تاجدار اللہ کی رسی ہیں، حضرت امام حسن اللہ کی رسی ہیں، حضرت امام حسین اللہ کی رسی ہیں، مولا علی اللہ کی رسی ہیں، حضرت جعفر یہ اللہ کی رسی ہیں، حضرت قاسم یہ اللہ کی رسی ہیں، حضرت محمد یہ اللہ کی رسی ہیں، یہ کربلا کے سرکار اور کربلا کے تاجدار یہ سب اللہ کی رسی ہیں، حضور غوث الاعظم اللہ کی رسی ہیں، سرکار خواجہ غریب نواز اللہ کی رسی ہیں، سرکار مخدوم کچھوچھا اللہ کی رسی ہیں، سرکار مخدوم مینا اللہ کی رسی ہے، سرکار آل مارہ مطہرہ یہ سب اللہ کی رسی ہیں، سرکار اڑیسہ یہ اللہ کی رسی ہیں، یہ اللہ والے ہی اللہ کی رسی ہے، انہی کو پکڑے رہو، کامیاب رہو گے، کامیاب رہو گے۔ میرے دوستو، اسی کو تو امام عشق و محبت سیدنا اعلی حضرت نے مچل کر کے کہہ دیا تھا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا، بچوں کو پڑھائیے، تعلیم دیجیے، خوب آراستہ و پیراستہ کیجیے، ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، پروفیسروں کی بھی ضرورت ہے، یہ سب ہم میں ہونے چاہیے، ضرورت ہے، ضروری ہے، مگر اپنے بچے کو کچھ بھی بنانا، پہلے عاشق نبی بنا دینا، پہلے مصطفیٰ کا وفادار امتی بنا دینا، پہلے نبی کی محبت کا سبق پڑھا دینا۔ میرے دوستو، قرآن کی تلاوت کرنا بتا دیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز قرآن کی تلاوت، اور دوسری چیز حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ نبی کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ عاشقوں کا کلام سنو، نعت کی محفلوں میں شرکت کرو، نعت مصطفیٰ سن کر کے روح بھی جھومتی ہے، آپ کا جسم بھی جھومتا ہے۔ جسم تو ہوتا ہے سہسران کی سرزمین پر، مگر روح اس شہر مقدس کی گلیوں کی زیارت کر رہی ہوتی ہے جس کے سروں نے میرے آقا کے قدم نبوت کے بوسے لیے۔ میرے دوستو، صحیح نعتیں سنا کریے، صحیح کلام سنا کیجئے، عاشقان مصطفیٰ کو بلایا کیجئے، مداحان خیر الانام کو بلایا کیجئے، بلبل باغ طیبہ آتے رہیں، حضرت قاری
عثمان غنی صاحب اندلیب خوشنوا آتے رہیں اور حضرت شہنواز صاحب خوبصورت آواز اور لب و لہجے کے مالک ہیں، یہ آتے رہیں۔ جتنے نبی کی نعت پڑھنے والے ہیں خدا سب کو سلامت رکھے، ہم سب کو مولا سلامت رکھے۔ میرے دوستو، نبی کی سچی نعتیں سنتے رہیے، اعلیٰ حضرت کا کلام سنتے رہیے، عاشقوں کا کلام سنتے رہیے، محفل نعت میں شرکت کیا کیجئے، نبی کی محبت پیدا ہو جائے گی، نبی کا عشق پیدا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے، نبی کے عشق کے سمندر میں جو ڈبکیاں لگاتا ہے، جو غوطے لگاتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا ہے، وہ ڈوب نہیں جاتا ہے، بلکہ آؤ سرکار مارہرہ سرکار نظمی فرماتے ہیں، سرے محشر میرے عیسیاں کے جب دفتر نکلتے ہیں، سرے محشر میرے عیسیاں کے جب دفتر نکلتے ہیں، شفاعت پر کمر باندھے میرے سرور نکلتے ہیں، اور مدینے والے آقا کی محبت ایسا دریا ہے جو اس میں ڈوبتے ہیں وہ سرے کوثر نکلتے ہیں، جو اس میں ڈوبتے ہیں وہ سرے کوثر نکلتے ہیں۔ لعاب حضرت احمد کا یہ اعجاز دیکھا ہے، لعاب حضرت احمد کا یہ اعجاز دیکھا ہے۔ علی بیمار آئے فاتح خیبر نکلتے ہیں، علی بیمار آئے فاتح خیبر نکلتے ہیں۔ پروردگار عالم نبی کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ تیسری چیز، دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو قرآن شریف کی تلاوت اور دوسرے نبی کی محبت، اور تیسری چیز وحب آل نبیکم، اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ کتنی مقدس ہے وہ ماں، کتنی عظیم ہے وہ ماں جو اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلا کر اپنے اکلوتے بیٹے کو جوانی کی بہاروں میں دیکھ رہی ہے، اور بیٹے کی جب شادی ہو جاتی ہے کل 17 دن گزرتے ہیں، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی ماں آنکھیں اشکبار ہو گئی، رونے لگی۔ بیٹا سامنے آیا، وفا شعار بیٹا ہے، فرما بردار بیٹا ہے، سعادت مند بیٹا ہے۔ عرض کرتا ہے، ممی جان آپ کا چہرہ اداس کیوں ہے؟ دل حسرت و ارمان کا مزار کیوں بنا ہوا ہے؟ اے میری ماں، غم کی لکیریں آپ کی پیشانی اور ماتھے پر کیوں؟ یہ آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر کیسا؟ میری ماں، آپ ارشاد فرمائیے، حکم دیجئے۔ ماں کہتی ہے، بیٹا، اے میرے لال، میرے آنکھوں کے تارے، میرے بڑھاپے کے سہارے، میرے گھر کے اجالے، میرے امیدوں کے تم ہی مرکز ہو۔ تمہیں معلوم ہے میرے لال کہ میں نے اپنی جوانی گھلا گھلا کر کے تمہیں پالا ہے، تمہیں جوان کیا ہے، تمہاری پرورش کی ہے۔ اگر میرے دودھ کا کچھ حق تم کو یاد ہے تو میں نے سنا ہے کہ سیدہ کے لال پر، کرب و بلا کی دھرتی پر، یزیدی کتے دنیا کی دولت کی لالچ میں اور یزید کی چاپلوسی میں حسین کا سر کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ آل پیغمبر پر غم کی گھٹائیں چھائی ہیں۔ اے میرے لال، میں چاہتی ہوں کہ کیا تجھ سے ہو سکتا ہے تو اپنی جان رسول پاک کے آل کے قدموں پر قربان کر دے۔ یہ میری تمنا ہے میرے بیٹے۔ بیٹا سن کر کے ادب کے ساتھ سر کو جھکا لیتا ہے، کہا، ماں میں اکیلا تو نہیں، مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میں اپنی نئی نویلی دلہن اپنی بیوی سے دو ٹوک بات تو کر لوں۔ بوڑھی ماں سمجھاتی ہے، بیٹا عورتیں ناقص العقل ہوا کرتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو سعادت و خوش نصیبی کے جس راستے پر تو چلنے والا ہے
اور سیدہ کی بارگاہ میں رب العالمین تجھ پر انعام و اکرام کی جو بارش کرنے والا ہے، کہیں اس دولت اخروی سے تو محروم نہ رہ جائے، کہیں تیری بیوی کا حسین چہرہ تجھے روک نہ دے۔ میرے دوستو، بیٹا سعادت مند بیٹا، وفادار بیٹا، فرما بردار بیٹا، اپنے ماں باپ کا احترام کرنے والا بیٹا، یاد رکھو جوانوں، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے اپنے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے چہرے پر احترام و عزت اور فرما برداری کی ایک نظر ڈالی، ایک مرتبہ دیکھا، تو اللہ تعالی ایک حج بیت اللہ کا ثواب اسے عطا فرما دے۔ اے جوانوں سن لو، اگر صبح سے شام تک کوئی جوان اپنے ماں باپ کے چہرے پر احترام کی 100 مرتبہ نگاہ ڈالے تو 100 حج بیت اللہ کا ثواب اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ معمولی دولت ہے۔ بیٹے نے عرض کیا، ماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نبی کی محبت اور نبی کے خاندان کی محبت تو آپ نے گھٹی میں پلا دی ہے۔ اے میری ماں، یہ محبت دنیا میں نکلنے والی نہیں ہے، کوئی بڑے سے بڑا حسین چہرے والا ایسا نہیں ہے کہ جو نبی کی محبت کو نکال دے، نبی کے گھر والوں کی محبت کو سینے سے نکال دے، اس لیے کہ تم نے گھٹی کے ساتھ پلا دیا ہے۔ دو ٹوک بات کر لوں، نئی نویلی بیوی دلہن کے پاس آ کر کے کہا، اے میری محرم راز، اے میری شریک زندگی، زندگی کے بہت طویل سفر میں ہم نے تمہارے ساتھ چلنے کا پیمانے وفا باندھا تھا، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ تم سے جدائی اختیار کی جائے، اس لیے کہ دونوں عالم کے مالک و مختار کے شہزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرب و بلا کی دھرتی پر یزیدی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور آل پیمبر پہ غم کے دل بادل مڈلا رہے ہیں۔ ایسے عالم میں میں چاہتا ہوں کہ اپنی جان کا نذرانہ نبی کی آل کے قدموں پہ قربان کر دوں راہ مولا میں۔ میرے دوستو، سعادت مند نیک بیوی کہتی ہے، اے میرے خوب رو شوہر، اے میرے سرتاج، میں نے بہت سپنے دیکھے تھے، بڑی امیدیں باندھی تھی، ابھی جی بھر کے میں نے تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے، ابھی میرے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی ہلکا نہیں ہوا ہے کہ تو نے بہت جلدی جنت میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ مجاہدین گھوڑوں کی پشت سے زین سے گرتے ہی فرش زمین پر پہنچنے کے پہلے حوروں کی گود میں پہنچ جاتے ہیں، جنتی حوروں کے گود میں پہنچ جاتے ہیں۔ اے میرے سرتاج، تم کو یہ سفر مبارک ہو، مگر میں آل رسول اور شہزادہ رسول حضرت امام حسین کے روبرو میں تم سے یہ عہد لینا چاہتی ہوں، چل کر کے مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ کل حشر کے دن مجھ کو جب ایک شہید کی بیوہ کہہ کر کے پکارا جائے گا تو اے میرے سرتاج، میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا، حشر کے دن تم مجھ کو نہیں بھولو گے۔ میرے دوستو، وہ جوان وہب بن عبداللہ کلبی اپنی ماں اور بیوی کو لے کر حضرت امام علی مقام سرکار سید الشہداء تاجدار کربلا حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور پیمانے وفا باندھ لیا گیا۔ لڑتے لڑتے عظمت حسینی پر اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے وہب بن عبداللہ کلبی جس وقت گھوڑے کی پشت سے گرے تھے، ماں یہ منظر دیکھ کر کے کہہ رہی تھی، میرے شاباش، میرے بہادر بیٹے، میرے جاباز بیٹے، میرے راج دلالے بیٹے، تو نے آج میرے دودھ کی لاج رکھ
لی ہے کہ اپنا خون آل پیغمبر پہ تو نے قربان کر دیا ہے. نئی نویلی دلہن شاباشی دے رہی تھی. اے میدان حشر میں جنت کے راستے میں چلنے والے عظیم مجاہد، تیرا یہ سفر مبارک ہو. رسول اللہ کی آل پر قربان ہونے کا جذبہ مبارک ہو. میرے دوستو، میری مائیں اور بہنیں بھی سوچیں اور غور کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کو پالتے ہیں تاکہ ہمارے بیٹے دولتیں کمائیں گے، پیسے کمائیں گے، ہمارے گھر میں غریبی کے ماحول ختم ہوگا. مگر وہ ماں کتنی مقدس ہے جس نے اپنی پوری کمائی اثاثہ زندگی کو شہزادہ رسول حسین اعظم کے قدموں پہ قربان کر دیا. اور آپ اس آقا حسین کی یاد میں بیٹھے ہیں جو مجبور نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں، کچھ ظالم کہا کرتے ہیں کہ حسین پیاسے تھے، بھوکے تھے. یقیناً بھوکے اور پیاسے تھے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن میرے آقا مجبور نہیں تھے کربلا میں. اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی منشا تھی. شبیر کی ورنہ ٹھوکر سے 100 چشمے ابلتے کوثر کے. نہر فرات کی بساط کیا ہے؟ اگر میرے آقا حسین چاہ لیتے تو جنتی نہروں کوثر و سلسبیل کے دھارے زمین کربلا پہ بہ جاتے، مگر انہیں پیاسا رہ کر کے امتحان دینا تھا. میرے دوستو، مگر وہ پیاسے رہ کر، واہ میرے آقا حسین، میرے آقا حسین، آپ تو پیاسے رہ گئے مگر صبح قیامت تک پیاسے لوگوں کی پیاس بجھانے کا آپ نے انتظام کر دیا. یہ گلی گلی میں، پوری آبادیوں میں، ہر طرف جہاں خوش عقیدہ مسلمان بستا ہے، نبی کا وفادار امتی بستا ہے، وہاں پر کربلا والے سرکاروں کے نام کی سبیل لگائی جاتی ہے، سبیل لگائی جاتی ہے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کی دنیا میں بھی کربلا والوں کے نام کی سبیل پیتے ہیں، اور حشر کے دن انشاءاللہ ان کے نانا جان کے ہاتھوں کوثر کا جام پی انشاءاللہ. میرے آقا حسین مدد کس طرح کرتے ہیں، فریاد کو کس طرح پہنچتے ہیں. اٹھاؤ اسلام کی تاریخ کا یہ تابناک اور سرخی واقعہ. حسین کربلا کی دھرتی پر اپنے ننھے بیٹے حضرت امام علی اصغر کو خیمہ آل ابا سے لے کر اپنی آغوش میں لے کر میرے امام کوفیوں کے سامنے، یزیدیوں کے سامنے، شامیوں کے سامنے، عراقیوں کے سامنے پہنچتے ہیں. پہنچ کر کے کربل کی دھرتی پر میرے امام نے متعدد خطبات ارشاد فرمائے تھے. زمین کربلا کا ایک ایک ذرہ ہل گیا تھا. میرے دوستو، میرے آقا حسین نے اپنے بچے کو پیش کرتے ہوئے کہا تھا، اے یزیدیوں، اگر دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، جنگ ہے تو مجھ سے ہے، لڑائی کے وصول کے خلاف ہے کہ بے زبان بچوں پر پانی بند کر دیا جائے، مگر کربلا میں ہر ظلم و ستم کو اکٹھا کر لیا گیا. یزیدیوں نے کہا تھا، حسین ظلم کے سارے حوصلوں کو آزما لیا جائے گا. میرے آقا حسین نے فرمایا تھا، ظالمو تم ظلم کا سارا حوصلہ آزما لو، حسین بھی اپنے نانا کے صبر کا حوصلہ آزما لے گا، سب کچھ دے دے گا، مگر پاک ہاتھ شرابی کے ہاتھ پر نہیں دے گا، ناپاک ہاتھ پر نہیں دے گا، سر کٹا دے گا، مگر عظمت اسلام کو بچا لے گا، کعبے کے تقدس کو بچا لے گا، شریعت کے احترام کو بچا لے گا، رسول اللہ کی سنتوں کو مٹنے نہیں دے گا حسین، اور اسلام کے ایک ایک وصول کی پاسداری ہوگی. میرے آقا حسین نے پیش کیا ہے، حرملہ ابن کاہل نے زہر میں بوجھا ہوا ایسا تیر مارا ہے، ایسا تیر مارا ہے جو حضرت علی اصغر کے شیر خار گلے کو چرتا ہوا، چھیدتا ہوا بازو امام میں تیر پیوست ہو جاتا ہے. میرے آقا حسین نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے عرض کیا، مولا تیرا شکر ہے، تو نے اپنے محبوب کے گھرانے کی سب سے ننھی قربانی قبول فرما لی ہے. لاش علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف چلے ہیں میرے امام.
اتنے میں کربلا کی دھرتی پر میرے امام کے کان میں ایک آواز آتی ہے، ایک صدا ٹکراتی ہے، میرے امام بے قرار ہو جاتے ہیں۔ یہ آواز دینے والا کون ہے؟ یا حسین المدد، یا حسین المدد۔ کوئی دور دراز سمندر کے ماحول میں سفر کرنے والا تاجروں کا ایک جہاز ڈوبنے والا ہے، ایسے عالم میں جہاز چلانے والوں نے کہا تھا خطرناک طوفان میں گر گیا ہے ہمارا جہاز، اب نکلنا اس کا مشکل ہے، یہ جہاز کبھی بھی نہیں نکل سکتا۔ اے جہاز والوں، اب ہماری زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے، اب بال بچوں کا چہرہ دیکھنا نصیب میں نہیں ہوگا، اس لیے توبہ و استغفار کر لو، آخری گھڑیاں ہیں۔ وہیں پر حسین سے محبت کرنے والا ایک موجود تھا، سچا عشق رکھنے والا تھا، حسین کا غلام بھی موجود تھا، اس نے وہیں سے پکار لیا، یا حسین المدد، یا حسین المدد، سرکار حسین مدد کرو، ہمارا جہاز ڈوب رہا ہے، بچا لو۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سطح آب پر ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے جو جہاز کو پوری قوت کے ساتھ پکڑتا ہے اور لا کر ساحل مراد کی طرف کھڑا کر دیتا ہے۔ میرے آقا حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں کہ وہ عقیدت مند جس نے آواز دی تھی، عرض کیا میرے سرکار، میرے آقا اسی جلدی کیا ہے، دونوں ہاتھوں کو باہر کیجئے تاکہ میں چوم سکوں اور کچھ آپ کی خدمت میں نظر پیش کر سکوں۔ میرے آقا حسین نے فرمایا، اے مجھ سے محبت رکھنے والے، اے مجھ سے عقیدت رکھنے والے، تجھ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی کی آل پر، کربلا کی دھرتی پر ظلم و ستم کی کیسی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اول محمد شہید ہو چکے ہیں، حضرت عباس علمبردار شہید ہو چکے ہیں اور حضرت قاسم شہید ہو گئے ہیں۔ میرا 18 سالہ کڑیل جوان بیٹا علی اکبر شہید ہو چکا ہے اور میرا ننھا 6 مہینے کا دودھ پیتا علی اصغر، اس کے لاشے کو لے کر میں خیمے کی طرف جا رہا تھا، اتنے میں تیری آواز نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر اپنے بچے کی لاش کو رکھنے کے لیے خیمے کی طرف جاؤں تو بہت دیر ہو جائے گی، کہیں تیرا جہاز نہ ڈوب جائے، کہیں تیری عقیدتوں کا بھرم نہ ٹوٹ جائے، اس لیے میں ایک ہاتھ سے اپنے بیٹے علی اصغر کے لاشے کو سنبھال لیا ہوں اور دوسرے ہاتھ سے تیری جہاز کو پکڑ کر کے ساحل پہ پہنچا دیا ہوں۔ یہ ہے میرے آقا حسین کی دستگیری۔ حسین اعظم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ جتنے لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، مارے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ سب کے سب شہیدان راہ حق، سب کے سب زندہ ہیں۔ کربلا والے سرکار زندہ ہیں۔ نہ نماز صبح ہوتی نہ نماز شام ہوتی، یہ تو کہیے آل احمد نے بچا لیا سفینہ۔ عدو تھے سر پر جب تیغ لے کر حسین سجدے میں گر کے بولے، مدینے والے گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، ناز ہے سجدے کو جس پر وہ نمازی تو ہے۔ حسین آپ پر نماز کو بھی ناز ہے، حسین آپ پر سجدے کو بھی ناز ہے، حسین آپ کی عظمتوں کو سلام، حسین آپ کی استقامت کو سلام، حسین آپ کی امامت کو سلام، حسین آپ کی شہادت کو سلام۔ تذکرہ تیرا رہے گا، شہرے آفاق ہے تیری شہادت ہے حسین۔ آپ لوگ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی نوشاد عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہرے آفاق ہے تیری شہادت حسین۔ تذکرہ تیرا رہے گا تا قیامت حسین۔ پھر یزیدیت مسلمانوں سے ٹکرانے لگی، پھر جہاں والوں کو ہے تیری ضرورت اے حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یار زندہ صحبت باقی، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. آخری پیغام سرکار محدث اعظم ہند کچھوچھوی کے الفاظ میں سماعت کر لیجئے. زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا. بلند آواز سے پورا مجمع مل کے کہے یا رسول اللہ. زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا. یا رسول اللہ بھروسہ اس کو کہتے ہیں گنہگاروں نے محشر میں خدا کے سامنے تم کو پکارا. یا رسول اللہ ندامت ہے گناہوں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا. یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا. یا رسول اللہ امام عشق و محبت سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام دل کی تختی پر نوٹ کر لیجئے. آج کے تاریخی اجلاس سے اٹھ کر کے جائیے تو یہی رٹتے رہیے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. السلام علیکم رحمت اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں جماعت کل مرسلین ٹھہری ہے. سامعین حضرات، ہمارے یہاں اسٹیج پروگرام جلسے کی نعت پاک، تقریر، قوالی کا آڈیو ویڈیو ڈی وی ڈی کیسٹ، میموری کارڈ، چپس میں ڈاؤن لوڈنگ، ہر کمپنی کا نیا موبائل، ایسوسریز، ایچ ڈی ویڈیوگرافی، ڈی جے ساؤنڈ سسٹم، ڈیکوریشن کے لیے تشریف لائیں. نیو نیشنل الیکٹرک موبائل ورلڈ، رائل کمپیوٹرائز مکسنگ لیب، دھرمشالہ روڈ، فینسی مارکیٹ ساسارام، ضلع روہتاس بہار. موبائل نمبر 7870243073. ہمارا دوسرا نمبر 9504262865.